السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو گزر چکا ہے وہ یہ تھا کہ تکبیر تحریمہ فرائض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ فرائض نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ جو شرائط نماز میں سے بھی ہے، اور یہ خیال رکھا جائے کہ جب تک تکبیر تحریمہ جس طریقے سے وضاحت کے ساتھ پچھلا بیان گزرا ہے، اگر وہ اس طریقے سے ادا نہ کی جائے، اس میں سے بہت کچھ غلطیاں رہ جائیں جو مکروہ ہیں، یا اس طریقے سے یا جن سے نماز فاسد ہو جائے، تو وہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ ادا نہ کی تو نماز فاسد ہو جائے گی یا مکروہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد باری آتی ہے نماز کا دوسرا فرض، قیام۔ قیام یعنی نماز میں کھڑا ہونا، اور قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، اور اگر کیا کہتے ہیں کہ پورا قیام نہیں بلکہ اس کا سب سے آخری یعنی کہ سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ جھکائے تو وہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے، یہ اس کا آخری درجہ ہے۔ قیام کی مقدار اتنی دیر تک ہے کہ جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام بھی فرض، اور بقدر قرات واجب و سنت قیام بھی واجب و سنت ہے، یعنی کہ جس قدر قرات یا کیا کہتے ہیں کہ ہاں قرات پوری سنت ہے، تو یہ بھی کھڑا رہنا یعنی قیام کرنا بھی سنت ہے، اور اگر یہ قرات کرنا فرض ہے تو کھڑا ہونا بھی فرض ہے، اور اگر قرات کرنا واجب ہے تو کھڑے رہنا بھی واجب ہی ہوگا۔ اچھا، مذکورہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ پہلی رکعت میں فرض کے قیام میں تکبیر تحریمہ کی مقدار بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ کی مقدار بھی شامل ہوگی۔ اچھا، مسئلہ فرض وتر عیدین اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے، اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر نمازیں پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا رکھ کر قیام کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی خیال رکھا جائے۔ اچھا، ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا قیام کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر کے اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے، یہ خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد آج کل یہ ایک مین چیز، ایک عموماً چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ تھوڑی بہت بیماری ہوگی، نارمل جو ہے پرابلم ہوگی، تو انسان کہتا ہے نہیں مجھے درد ہے تو میں بیٹھ کر کے نماز پڑھوں، تو یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ اس انسان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرے۔ اچھا، اگر کوئی شخص کمزور یا بیمار ہے لیکن عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، تو فرض ہے کہ ان پر ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو کر پڑھے۔ کشتی پر سوار ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جبکہ چکر آنے کا گمان غالب ہو۔ اسی طرح چلتی ٹرین، بس اور دیگر سواریوں میں اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اعادہ کرے یعنی دوبارہ سے دہرائے۔ قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے، یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے۔ قیام میں تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور وزن رکھنا، پھر تھوڑی دیر دوسرے پاؤں پر زور رکھنا سنت ہے۔ اچھا، نمازی کو حالت قیام میں اپنی نظر سجدہ کی جگہ رکھنا مستحب ہے۔ قیام میں مرد ہاتھ یوں باندھے کہ ناف کے نیچے دایاں ہاتھ کی ہتھیلی بایاں ہاتھ کی کلائی پر جوڑے رکھے، یعنی کہ مرد کے لیے قیام یہ قیام میں ہاتھ اس طریقے سے باندھنے، جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے انسان ہاتھ باندھتا ہے، تو یہ جو انگوٹھا ہے اس انگوٹھے کو اور اس انگلی کو ان دونوں یہ انگوٹھے اور انگلی کو ان دونوں سے اس کلائی کو پکڑ لینا، اور یہ جو 3 انگلیاں یہ بالکل سیدھی رکھ کر کے اس کے اوپر، اور اس ہاتھ کو بھی اس دایاں ہاتھ کے نیچے اچھی طرح سے سیدھا رکھ لے، اور پھر یہ ہاتھ یہاں پر باندھ دے، یعنی کہ ناف کے نیچے باندھ دے۔ ناف کے برابر اوپر بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن ناف کے نیچے ہی باندھنا بہتر ہے، اور ہاں ناف سے اوپر سینے پر یا کہیں اور باندھنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا، یہ خیال رکھا جائے۔ اچھا، عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ عورت اپنا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے اپنی چھاتی یعنی پستان کے اوپر رکھ لے، تو اس کا قیام میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہی ہے۔
کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی نماز نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر کے پڑھنا افضل ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے کی نصف ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ آج کل عوام میں عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، اور شاید نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل گمان کرتے ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر کے پڑھنا افضل ہے، اور کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں دگنا ثواب ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھی تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، یعنی کہ میں اگر بیٹھ کر کے پڑھوں تو بھی اتنا ہی ثواب ہے، اور اگر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں تب بھی مجھے وہی ثواب ملتا ہے۔ تو یعنی کہ مجھے کھڑے ہو کر کے جو ثواب ملتا ہے وہی بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہم بات کریں کہ حالت قیام میں دایاں بایاں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ ادھر ادھر ایسے ایسے جھومتے رہنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یا سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم زیادہ بڑھتا ہے یا بہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارہ سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، اور اگر گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو پھر گھر میں ہی پڑھے۔ اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ تنہا کھڑے ہو کر کے گھر میں ہی پڑھ لے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جس شخص کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہے لیکن بیٹھ کر کے نماز پڑھنے سے قطرہ نہیں آتا، تو اس سے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، بشرطے کہ قطرہ ٹپکنے کا عارضہ اور کسی طریقہ سے روک نہ سکے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہ ہو کہ کھڑے کھڑے وہ پیشاب کا قطرہ روک سکے، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تھا نماز کے جو فرائض ہیں، اور نماز کے فرائض کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ ان میں سے یہ بھی ایک فرض تھا۔ اور ایک سوال جو ہے ہمارے ایک صاحب حاجی محمد اقبال صاحب نے بتایا تھا، پوچھا تھا، اس سوال کے تعلق سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا تفصیلاً اس کا جواب دوں گا، تاکہ اور بھی چند چیزیں آپ کی گوش گزار ہو جائیں اور اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو اور آپ دیکھتے رہیں۔ جنازہ لے کر چلنے کا بیان۔ جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ جنازہ کسی کا اٹھانے میں ثواب ہے، شرمندہ نہ ہو وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جنازہ کسی کا اٹھانے میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اچھا، سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں، ایک پایا ایک شخص لے، اور اگر صرف 2 شخصوں نے جنازہ اٹھایا، ایک سرہانے اور ایک پائنتی، تو بلا ضرورت مکروہ ہے۔ اگر بلا ضرورت کے 2 ہی لوگوں نے اٹھایا تو پھر یہ مکروہ ہے، ہاں اگر ضرورت تھی، راستہ تنگ وغیرہ تھا تو پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ راستہ تنگ تھا یا کسی اور وجہ سے، یا لوگ بہت کم تھے، تو اس وجہ سے جنازہ اٹھانے پھر کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایک کے بعد دیگر 4 پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے داہنے سرہانے کندھا دے، پھر داہنی پائنتی یعنی کہ دایاں طرف کا، پہلے تو سرہانے والی سائیڈ کا جو پایا ہوتا ہے اس کی طرف، مطلب اس کے ساتھ کندھا دے اور 10 قدم چلے، اور اس کے بعد اسی یعنی کہ دایاں پاؤں والے، دایاں پاؤں کے ساتھ جو یہ پایا ہوتا ہے اس پائے کے ساتھ 10 قدم لے کر کے چلے، اور پھر بایاں پاؤں کی طرف، بایاں پاؤں کے ساتھ والا جو پایا ہوتا ہے تو اس پائے کو بھی 10 قدم لے کر کے چلے، اور پھر جو بایاں ہاتھ کی طرف سے، مطلب کہ بایاں طرف کا جو ہاتھ ہے، یعنی کہ سر والی بایاں طرف کا جو پایا ہوتا ہے، اس پائے کو بھی یہ 10 قدم لے کر کے چلے، یہی بہتر طریقہ ہے۔
اچھا، سرہانے پھر بایاں پانتی اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے، کہ حدیث میں ہے جو 40 قدم جنازہ لے چلے اس کے لیے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث میں ہے جو جنازہ کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جنازہ میں جو 40 قدم اٹھا کر کے چلتے ہیں، انہیں مخصوص طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ مستحب عمل ہے اور اس میں ثواب ہے۔ 40 قدم لے کر کے ہم چلتے ہیں، اور اس میں سوال یہ آیا تھا کہ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ تو پڑھنے میں آپ میت کے لیے جو بھی پڑھنا چاہیں اس میں ذکر و اذکار کریں، یا اس میں کیا کہتے ہیں کہ کلمہ شہادت کا ورد کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، یا اس کے علاوہ آپ 4 قل کا بھی ورد کر سکتے ہیں، یعنی کہ 4 قل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی بار آپ پڑھ پائیں پڑھ سکتے ہیں، ان کا ثواب میت کو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اجتماعی دعا کا کوئی اس میں نہ حکم ہے اور نہ ہی ایسا کہیں پر بیان ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور اس کا مخصوص بھی کوئی نہیں کیا گیا، یعنی کہ مخصوص عمل نہیں بتایا گیا۔ ہاں، آپ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الکافرون ہے جنہیں 4 قل کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، انہیں 4 قل کہا جاتا ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں، یا اور بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب ورد کرتے رہیں تاکہ ذکر الہی ہوتا رہے اور مردے کو اس کے برکات میسر ہوتے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ جنازہ لے چلنے میں چارپائی کو ہاتھ سے پکڑ کر مونڈے پر رکھے، اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے، یہ خیال رکھیں۔ اچھا، چوپایا پر جنازہ لادنا بھی مکروہ ہے، اور ٹھیلے پر لادنے کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور ایک اور سوال صاحب نے کیا تھا، کہا کہ نماز جنازہ جب ہو جاتا ہے، قبر میں میت کو جب ہم دفن کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ قبر پر تلقین کرنے کا جو حکم ہے وہ کیا، مطلب کس طریقے سے تلقین کی جائے اور تلقین میں کیا پڑھا جائے، اسے بھی آپ جو ہے تھوڑا تفصیل سے سن لیں۔ فرمایا قبرستان میں جائے تو الحمد شریف اور الف لام سے مفلحون تک اور آیت الکرسی اور آمن الرسول آخر سورت تک، اور سورہ یاسین اور تبارک الذی اور الہاکم التکاثر ایک بار، اور قل هو اللہ احد 11 بار، 11 بار یا 7 بار پڑھے یا 3 بار پڑھے، ان سب کا ثواب مردوں کو پہنچائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو 11 بار قل هو اللہ احد، مطلب کہ سورۃ الاخلاص شریف پڑھ کر کے اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب ملے گا، یعنی کہ جتنے مردوں کو وہ یہ ثواب پیش کرے گا، یعنی کہ یہ ان کو بھیجے گا، ایصال کرے گا، تو اتنے ہی اس آدمی کو بھی واپس ثواب ملے گا۔ یعنی کہ اس کا جو ہے مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر 10 مردوں کو ہم ثواب مطلب ہم پڑھتے ہیں، 11 بار ہم قل هو اللہ احد شریف پڑھتے ہیں اور سورۃ الاخلاص 11 بار پڑھتے ہیں، اور پھر وہ ہم 10 مردوں کو کرتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں 110 بار پڑھنے کا ثواب ملے گا، یا 100 کیا کہتے ہیں کہ 21 بار سمجھ لیجئے، 121 بار پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو گویا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مردوں کو ایصال کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہر قسم کی عبادت اور ہر نیک عمل فرض و نفل کا ثواب مردوں کو پہنچا سکتا ہے، ان سب کو پہنچے گا اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورے کا پورا ثواب پورا ملے۔ یہ نہیں کہ اسی ثواب کی تقسیم ہو کر کے ٹکڑا ٹکڑا ملے گا، بلکہ جس انسان نے پڑھا ہے اسے بھی پورا ثواب ملے گا، اور جن کو وہ بخشوا رہا ہے ان سب کو پورے کا پورا ثواب ملے گا، یہ خیال رکھا جائے۔ اور اس کے بعد اچھا، نابالغ نے کچھ پڑھ کر یا کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب مردہ کو پہنچایا تو انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ تعالی ثواب ضرور پہنچے گا۔ اچھا، قبر کو بوسہ دینا بعض علماء کرام نے جائز کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ منع ہے، قبر کو بوسہ نہ دیا جائے، اور قبر کا طواف تعظیمی منع ہے، اور اگر برکت دینے کے لیے گرد مزار پھرا تو حرج نہیں، مگر عوام منع کیے جائیں، بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے، یعنی کہ وہ اس 1 یا 2 چکر کو طواف سمجھیں گے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ اچھا، دفن کے بعد تلقین کرنے کا طریقہ، نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور
اس کی مٹی دے چکو تو تم میں سے ایک شخص قبر کے سرانے کھڑا ہو کر کے کہے یا فلاں ابن فلاں، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا. پھر کہیں یا فلاں ابن فلاں، وہ اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا اور جواب نہیں دے گا. پھر سے کہیں یا فلاں ابن فلاں، اور پھر وہ جواب دے گا اور جواب میں یہ کہے گا کہ ہمیں ارشاد کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی. پھر کہیں اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھے جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے. اس پر کسی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، فرمایا حبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرے. اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں اور ضیاء نے احکام میں اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے. تو اس میں اور بھی مختلف الفاظ آتے ہیں. اس میں ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب یہ الفاظ کہہ لے انسان، اس کے بعد انسان سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیتیں، یعنی کہ پہلا رکوع مکمل کر کے، جیسے کیا کہتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تک، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک، علیم تک نہیں بلکہ عذاب عظیم تک پڑھے، اور پڑھ کر کے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے. اور یہ پڑھ کر کے پھر انسان وہاں سے قبر کے پائنتی یعنی کہ پاؤں والی طرف چلا جائے، اور وہاں سے مخاطب ہو کر کے سورۃ البقرہ کے آخری، مطلب بقرہ کا آخری رکوع جو ہے، یعنی کہ رکوع سے پہلے کچھ اور الفاظ، یعنی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے سورۃ البقرہ کے اختتام تک، یعنی کہ مکمل سورۃ البقرہ تک، یہ لگ بھگ حافظی قرآن پر ایک صفحہ بنتا ہے. اس پورے صفحہ کو پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے یہ قلشی وغیرہ پڑھ کر کے فاتحہ کہہ لے الگ ہو کر کے، تو کوئی حرج نہیں. یہ بہت بہتر طریقہ اور احسن طریقہ ہے. اس میں انسان اور بھی پڑھ سکتا ہے جتنا ذکر و اذکار